الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسلہ میں ایک اور حدیث عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جسے حضور نبی اکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ گویا کہ یہ حدیث قولی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا محمد و احمد۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام نامی اس میں گرامی ایک محمد ہے اور احمد ہے۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے ناموں سے نوازا ہے اور ان کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، لیکن اس حدیث میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے دو نام، ایک نام ہے محمد اور ایک ہے احمد۔ محمد اور احمد ان دونوں کا مادہ حمد ہے، ہا میم دال، حمد، اور حمد سے یہ جناب علی مفعلن کے وزن پر محمد اس میں مفعول ہے، اور جس کا معنی کیا ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات ببرکات کہ جن کی بار بار حمد کی جائے، بار بار حمد کی گئی ہو، اور احمد وہ ذات ببرکات کہ جو بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں۔ عقیدہ جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ کا نامی اس میں گرامی عرش پر احمد ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ کس کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ وکلمۃ اللہ علیہ السلام نے آپ نے اپنے حواریوں میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ میرے اور آپ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی زمین پر محمد ہے، اور محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعریف کی گئی ہے، کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی، اتنی کسی اور کی تعریف نہیں ہوئی۔ اور یہ نامی اس میں گرامی اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرصہ دراز پہلے، بلکہ یوں کہوں کہ ساری مخلوق سے پہلے یہ نامی اس میں گرامی دے دیا تھا۔ اور سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں تشریف لے گئے تھے اور آپ نے یہ دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا درخت جس کا پتا نہیں دیکھا، کوئی جناب علی جنت کا دروازہ نہیں دیکھا، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس پر لفظ محمد نہ لکھا ہو، بلکہ عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ یا اللہ، یہ کون ہے محمد کہ جن کے پہلے بھی تیرا نام، آخر میں بھی تیرا نام؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ہو محمد، اے پیارے آدم، اگر یہ محمد نہ ہوتے، ان کی امت نہ ہوتی، تو میں نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، ولا ایاک، اور نہ ہی تجھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے ان کا دیدار تو کرا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھوں کے ناخنوں میں ظاہر کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام انہی کو دیکھ کر اس کو چوما، اور چوم کر اپنی آنکھوں پر جناب یاری رکھا، اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہا۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی ایسا ہے کہ جب آپ ان کا نام لیں گے تو دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چومیں گے، بوسے لیں گے۔ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ہونٹ کھلتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی کہ ادھر بھی 4 حرف ہیں، اللہ کے لفظ میں بھی 4 حروف ہیں، اللہ اکبر۔ ادھر بھی درمیان والا لام جو ہے مشدد ہے، اور ادھر محمد ادھر بھی شد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اس میں گرامی کی بڑی برکات ہیں، بڑی اس کی عظمتیں ہیں، بڑی رفتیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نامی اس میں گرامی کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، فرمایا کہ اے دنیا والو، میں اس آدمی کو بالکل عذاب نہیں دوں گا جس کا نام محمد ہوگا۔ لہذا آپ اپنے بچوں کا نام محمد اور احمد رکھیں اور اس کی برکات حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور آپ کی شریعت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دکھ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔